بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر رضوی حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ بی جے پی کے جے پور اجلاس سے وزیر اعظم نریندر مودی کا آن لائن خطاب۔ ذات پات، علاقائیت اور کشیدگی کی مخالفت، ترقی کی سیاست پر زور۔ نیو یارک میں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی نیوز بریفنگ۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کا دفاع، اور یمن کے قبائلی عمائدین اور حکام سے عوامی رہنما سید عبد الملک بدر الدین الحوثی کا خطاب۔ غاصب صہیونی حکومت سے روابط کی بحالی کی مذمت۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں ترقی کی سیاست پر زور دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جے پور میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے عہدیداروں کے اجلاس سے آن لائن خطاب میں ترقی کو سیاست کا محور قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں ترقی کی سیاست ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپوزیشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں نے ترقی کو مسخ شدہ شکل دے دی ہے۔ مسٹر مودی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں کشیدگی کو ڈھونڈتے ہیں، ذات پات کی سیاست کرتے ہیں، علاقائیت اور دیگر مسائل کو ہوا دیتے ہیں اور لوگوں کو ورغلا کر اپنی خود غرضی کا ثبوت دیتے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ عوام کو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے یہ بات ایسی حالت میں کہی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ہندوستان میں مذہبی منافرت عروج پر پہنچ گئی ہے اور حزب اختلاف کی جماعتیں بی جے پی حکومت پر نفرت کی سیاست کرنے، فرقہ واریت کو ہوا دینے اور لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکا کر قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے اور سماج کو تقسیم کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ ہندوستان کے شہر بنارس میں تاریخی گیان واپی مسجد کا تنازع اٹھنے کے بعد بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ محترمہ مایاوتی نے 2 دن قبل ایک بیان میں کہا تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت گیان واپی مسجد، متھرا کی عیدگاہ اور تاج محل کے معاملے میں لوگوں کے مذہبی جذبات بھڑکا کر اور کشیدگی پیدا کر کے مہنگائی اور بے روزگاری جیسے بنیادی مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت اپنی نفرت کی سیاست سے ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے عمران خان کے دورہ روس کا دفاع کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کا دفاع کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ایک نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ جس دن وہ روس کے دارالحکومت ماسکو پہنچیں گے اسی دن روس یوکرین پر حملہ کر دے گا۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جہاں تک سابق وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کا تعلق ہے تو میں اس کا دفاع کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دورہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا حصہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس طرح کے بے گناہ اقدام کی سزا دینا انتہائی غیر منصفانہ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ روس یوکرین تنازع میں پاکستان اقوام متحدہ کے اصولوں پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی تنازع کا حصہ بننا نہیں چاہتے۔ اسی تناظر میں ایک اور صحافی کے سوال کے جواب میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ عمران خان کے منشور ان کی حکومت کا دفاع نہیں کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے خارجہ پالیسی میں جو کیا ہے اس کا اور خاص طور پر ان کے روسی دورے کا دفاع کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس نیوز بریفنگ میں کہا کہ انہوں نے امریکی خارجہ پالیسی کے سربراہ کو بتا دیا ہے کہ پاکستان تجارتی اور اقتصادی تعلقات پر یقین رکھتا ہے، بھیک پر نہیں۔ ایران اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ نے باہمی تعلقات کے فروغ اور علاقائی و بین الاقوامی مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ تہران میں دفتر خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جمعے کو اپنے ہندوستانی ہم منصب ایس جے شنکر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔
ایران کے وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی سطح پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران نئی دہلی کے ساتھ تعلقات کو خاص اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے ترقی و پیش رفت کی غرض سے ایران اور ہندوستان کے درمیان تعاون نیز علاقائی و بین الاقوامی مسائل کے بارے میں صلاح و مشورے کو تہران نئی دہلی تعلقات کی فروغ کی علامت قرار دیا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے دونوں ملکوں کے درمیان پائے جانے والے اچھے تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کی امید ظاہر کی۔ انہوں نے ایران کے وزیر خارجہ کو اعلیٰ ہندوستانی حکام سے ملاقات اور تبادلہ خیال کی غرض سے دورے ہندوستان کی دعوت بھی دی، جسے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے قبول کر لیا۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے قائد نے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کو خطے کو اس قابض حکومت کے حوالے کرنے کا پیش خیمہ قرار دیا ہے۔ المسیرہ کے مطابق یمن کی حکومت کے نگران اعلیٰ اور تحریک انصار اللہ کے قائد سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے جمعرات کو صبح اب کے عہدیداروں اور رہنماؤں سے ملاقات میں کہا کہ دشمن یمنی قوم کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی پوری کوشش میں ہیں تاکہ اس کے نتیجے سے خود فائدہ اٹھائیں اور یمنی قوم کو تفرقے سے نقصان پہنچائیں۔ الحوثی نے کہا کہ دشمن نے صاف طور پر کہا ہے کہ جنگ بندی کے سائے میں آئندہ مراحل کے اقدام کی فکر میں ہیں۔ دشمن کی حالیہ سرگرمیاں مختلف مورچوں اور مرحلوں میں اسے ہوئی ناکامی کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں کو جب اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ ان کے پٹھوں نے ان کے منصوبے کو صحیح طرح سے لاگو کر دیا ہے تو انہوں نے حضرموت، عدن اور المہرہ میں فوجی چھاؤنی بنانے کا فیصلہ کیا۔ سید بدر الدین الحوثی نے کہا کہ ہم امریکیوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت سے تعلقات کی بحالی خطے کو اس کے حوالے کرنے کا پیش خیمہ ہے۔ قابل ذکر ہے کہ متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش نے فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے ظلم پر توجہ نہ کرتے ہوئے امریکہ کے دباؤ اور ثالثی سے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے۔ ان کے اس اقدام کے خلاف عرب و اسلامی ملکوں میں سخت ناراضگی پیدا ہو گئی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار شیریں ابو عاقلہ کے قتل کیس کی تحقیقات سے گریز کیے جانے سے متعلق تل ابیب کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک جرم سے تعبیر کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار شیریں ابو عاقلہ کے قتل کیس کی تحقیقات سے گریز کیے جانے سے متعلق تل ابیب کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس فیصلے کو اپنے جرم کی پردہ پوشی کرنے میں غاصب صہیونی حکومت کی ناکامی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار شیریں ابو عاقلہ کے قتل کے پوسٹ مارٹم سمیت دسیوں دلائل سے چشم پوشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار شیریں ابو عاقلہ کے قتل کیس کی تحقیقات سے گریز کیے جانے اور جھوٹے اور بے بنیاد بہانوں سے ذمہ داریوں سے بچنے کی صہیونی فوج کی کوشش نہ صرف یہ کہ ایک ناکام کوشش ہے بلکہ یہ کوشش ایک اور جرم کے مترادف ہے۔ عبری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے غلطی سے اپنے ہی جنگی طیارے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ صہیونی ذرائع بارہا آئرن ڈوم سسٹم کے ناکام ہونے کا اعتراف کر چکے ہیں۔ روسی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شمالی مقبوضہ فلسطین کے بعض علاقوں میں خطرے کا سائرن بجنے کے بعد لوگوں سے پناہ گاہوں میں چھپنے کو کہا گیا ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ آئرن ڈوم سسٹم کی غلط شناخت کا نتیجہ ہے۔ وائی نیٹ کی رپورٹ کے مطابق اس واقعے کے نتیجے میں کوئی نقصان نہیں ہوا، تاہم اسرائیلی فضائیہ اس واقعے کا جائزہ لے رہی ہے۔ شام کے تمام صوبوں میں عرب قبائل نے قومی آشتی سے متعلق حکومت کی کوششوں کی حمایت میں وطن کے نام سے خیمے لگائے ہیں۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عرب قبیلوں کی جانب سے مختلف صوبوں میں یہ خیمے وطن کے نام سے لگائے گئے ہیں، جس کا مقصد ملک میں قومی آشتی سے متعلق حکومت کی کوششوں کی حمایت کرنا ہے۔
اور ملک کی تعمیر نو کے عمل کو تقویت پہنچانا ہے۔ اسی اثنا میں عرب و کرد قبائل نے الحسکہ میں زیر قبضہ علاقوں میں مکانات اور بستیوں کی تعمیر سے متعلق ترکی کے منصوبوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ان قبائل نے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ علاقے میں آبادی کا نقشہ تبدیل کرنے کے مقصد سے ترکی کے حملوں اور شامی پناہ گزینوں کو بسانے کے لیے سازشی مکانات کی تعمیر کے منصوبے پر عمل رکوائیں۔ روس کے دفتر خارجہ کی ترجمان نے ماسکو کے خلاف کیے جانے والے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ روس یوکرین کے گندم کی برآمدات کو روک رہا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے کہا ہے کہ یوکرین کے گندم کی برآمدات روکنے کے بارے میں کیے جانے والے سارے دعوے صرف قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کی برآمدات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور مسائل صرف اس بنا پر پیدا ہوئے ہیں کہ یوکرینی فوج نے بندرگاہوں میں بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں۔ ماریا زاخاروا نے کہا کہ روس نے انسان دوستانہ بنیادوں پر یوکرین کے گندم کی برآمدات اور غذائی اشیاء کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی ہے۔ واضح ہے کہ یوکرین گندم اور مکئی برآمد کرنے والا دنیا کا ایک اہم ملک ہے۔ یوکرین جنگ کے بعد ان اشیاء کی برآمدات میں کمی کے بارے میں پیدا ہونے والی تشویش کی بنا پر ان اشیاء کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ آئی پی ایل میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے گجرات ٹائٹنز کو 8 وکٹ سے شکست دے کر پلے آف میں پہنچنے کے امکان کو ختم ہونے سے بچا لیا ہے۔ ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں کھیلے گئے انڈین پریمیئر لیگ کے ایک اہم میچ میں گجرات ٹائٹنز نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ 20 اوور میں 5 وکٹ کے نقصان پر 168 رن بنائے۔ گجرات ٹائٹنز کی طرف سے سب سے 62 رن ہاردک پانڈیا نے بنائے۔ 47 گیندوں میں بننے والے ان کے 62 رن میں 4 چوکے اور 3 چھکے شامل ہیں۔ رائل چیلنجرز بنگلورو کی جوابی بلے بازی میں ہندوستان کے سابق کپتان وراٹ کوہلی فارم میں نظر آئے۔ انہوں نے ٹیم کے کپتان فاف ڈپلیسی کے ساتھ سلامی بازی کرتے ہوئے 115 رن کی شراکت داری قائم کی۔ کوہلی نے 54 گیندوں پر 8 چوکوں اور 2 چھکوں کے ساتھ 73 اور ڈپلیسی نے 44 رن بنائے۔ ڈپلیسی اور وراٹ کوہلی دونوں کو راشد خان نے آؤٹ کیا۔ 7 صنعتی ملکوں کے اتحادی G7 نے روس پر دباؤ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے یوکرین کو $18 ارب سے زائد کی مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکہ، جاپان، کینیڈا، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور اٹلی کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینکوں کے سربراہوں کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ سن 2022 کے دوران یوکرین کے لیے $18.4 ارب کی مالی امداد کا بندوبست کیا گیا ہے۔ G7 کے وزرائے خزانہ کا کہنا ہے کہ وہ روس کے مقابلے میں یوکرین کی حمایت کرتے رہیں گے اور ضرورت پڑنے پر مزید اقدامات بھی انجام دیں گے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکہ نے حزب اللہ کے خلاف نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکہ کی وزارت خزانہ نے جمعرات کو حزب اللہ لبنان کے خلاف نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فارس نیوز کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت خزانہ کے بیان میں آیا ہے کہ وزارت خزانہ کے اثاثے کو کنٹرول کرنے والے شعبے نے لبنانی تاجر احمد جلال رضی عبداللہ، ان کے 5 اسسٹنٹ اور عراق و لبنان میں ان کی 8 کمپنیوں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ اس بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حزب اللہ آمدنی اور تجاری سرمایہ کاری کے لیے قانونی کمپنیوں کا سہارا لے رہا ہے۔ امریکہ نے لبنان کے کئی بینکوں اور شخصیتوں پر بھی حزب اللہ کے ساتھ تعلقات کے الزام میں پابندیاں عائد کی ہیں۔ امریکہ نے یہ فیصلہ ایسی حالت میں لیا ہے کہ حزب اللہ لبنان میں عوامی مقبولیت کی حامل ایک اہم سیاسی پارٹی ہے۔ لبنان میں سیاسی مبصرین بارہا امریکی اقدامات کی مذمت کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کا لبنان میں امن و پائیداری نیز خطے میں دہشت گرد و انتہا پسند گروہوں کے خلاف جد و جہد میں اہم کردار رہا ہے۔